الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله العظيم الكريم۔ برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بشارت اور ولادت کے بارے میں جانا۔ اب ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عمل اور تقوی پرہیزگاری کی بات کریں گے۔ حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہیں کہ جن کی وہاں پر علم، عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہ دی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام علموں کو جمع ہے، اور جو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان تمام کو طلباء کے پڑھانے میں صبر فرماتے تھے۔ آپ کا سینہ فراخ تھا اور آپ سیر چشم تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور حوال عزیزہ جمع فرما دیے تھے۔ امام ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی اور شیخ المحدثین عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول و نحو پڑھاتے تھے اور جوہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر 2، اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی بیان فرما دی اور پھر دیگر وضوحات بیان فرمائی جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہو گئے۔ حافظ ابوالعباس احمد بن احمد بغدادی بندجلی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب بہجت الاسرار میں فرمایا، میں اور تمہارے والد ایک دن حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک معنی بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے کہا، یہ معنی آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا معنی بیان فرمایا تو میں نے دوبارہ تمہارے والد سے پوچھا کہ کیا آپ اس معنی کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معنی اور بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے پوچھا کہ آپ اس معنی کو جانتے ہیں؟ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 11 معنی بیان کیے اور میں ہر بار تمہارے والد سے پوچھتا تھا کیا آپ اس کے معنی سے واقف ہیں؟ تو وہ یہی کہتے تھے ان معنوں سے میں واقف ہوں، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے 40 معنی بیان کیے۔
تو نہایت عمدہ اور عزیز تھے۔ 11 کے بعد ہر معنی کے بارے میں تمہارے والد نے کہا، میں ان معنی سے واقف نہیں ہوں۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن علی بن الحیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ باقا بن بوطن کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اقدس کی زیارت کی، اور میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر تشریف لائیں اور حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور علم فعل میں تمہارا محتاج ہوں۔ یعنی جو علم غوث پاک کو ملا تھا اس میں تمہارا محتاج ہوں۔ بلاد اعظم سے ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی کہ وہ اللہ عز و جل کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران اور پریشان ہو گئے اور اس مسئلے کو انہوں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کرے تو اپنی قسم کو پورا کرے۔ اسی صافی جواب سے علماء عراق نے نہایت تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن خضر رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں خواب دیکھا کہ ایک بڑا وسیع مکان ہے اور ان میں صحرا اور سمندر کے مسائق موجود ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سرد ہیں۔ ان میں بعض مسائق تو وہ ہیں جن کے سر پر صرف امامہ ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے امامے پر ایک ترا ہے اور بعض کے 2 ترے ہیں، لیکن حضور غوث پاک شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امامت شریف پر 3 ترے ہیں۔ میں نے ان 3 تروں کے بارے میں متفکر تھا، اور اس حالت میں جب میں بیدار ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے سرہانے کھڑے تھے، ارشاد فرمانے لگے، خضر، ایک ترا علم شریعت کا اور شرافت کا، اور دوسرا علم حقیقت اور شرافت، اور تیسرا علم شراف اور وہ مرتبے کا ترا ہے۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر الجیلانی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ثابت قدمی اور خود اس انداز کی تذکرہ فرمایا کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتوں کو برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ شیخ عثمان اشرفینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا، میرے پاس شیاطین مسلط ہو کر ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا، اے عبد القادر، اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے۔ ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تماچا مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔
مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی توحید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ جلد رونے والے، نہایت خوف والے، باہیبت، مستجابہ وات، کریم الاخلاق، خوبصورت پسینے، خوشبودار پسینے والے، بری باتوں سے دور رہنے والے، حق کی طرف لوگوں کو زیادہ قریب کرنے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، سائل کو نہ جھڑکنے والے، علم سے مذہبت ہونے والے، آداب شریعت آپ ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا۔ قطب ساحر سیدنا احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ، جس میں چاہے پانی پی لیں۔ ہمارے اس وقت سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہیں، اور شیخ عبد القادر، شیخ ابو عبداللہ محمد بن عبد الفتح حروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عیسیٰ کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے، یعنی عیسیٰ کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معلوم تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیتے تھے۔ حضور غوث الکالین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ ناظرین، یہاں تک آپ کی علموں کے بارے میں نے جو غوث اعظم کا علم تھا اس پر آپ بیان کیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان اور مبارک برکتیں کے بارے میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔